خیر بچوں، آج ہمارا موضوع ہے چغلی کھانے والا۔ تو اس سے پہلے ہم نے شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو چغلی کھانے کا عادی تھا، اپنے گاؤں سے باہر جا کر مزدوری کے لیے کسی کسان کے پاس بیٹھا، لیکن وہاں پر بھی اس نے یہ شرط رکھی کہ مجھے چغلی کھانے کی ایک بار اجازت دی جائے، اور 6 مہینے کا موقع وقفہ رکھا گیا۔ 6 مہینے کے بعد کسان کے مطابق اس کو ایک چغلی کھانے کی اجازت تھی۔ تو ایک روز اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اور آپ جاؤ اور اس کا جو کوڑی ہوتا ہے اس کا جسم نمکین ہوتا ہے، آپ اس کے جسم کو چاٹو۔ وہیں سے توڑتے ہوئے وہ کسان کے پاس گیا، کھیتوں میں کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ ہاتھ کاٹتی ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔ تو اسی طرح پھر کسان کے سالوں کے پاس گیا، کہا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو ہمیشہ پیٹتا رہتا ہے۔ پھر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہارے بھائی کو اس کے سالے روز آ کر پیٹتے ہیں کھیت میں اور تم تماشا دیکھتے ہو۔ تو اس تمام جو کھیل اس نے بنایا، تو دوسرے دن کسان کے سالوں کو بھی کہا کہ تم وہاں چھپ کر تماشا دیکھو، اور کسان کے بھائیوں کو بھی کہا کہ تم چھپ کر وہاں بیٹھو۔ تو وہ کسان کے بھائی بھی جا کر بیٹھ گئے اور کسان کے سالے بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دال میں کالا ہونا شک و شبہ کی بات ہونا۔ اب دوسرے دن کسان کی بیوی وہاں گئی، روٹی لے گئی کسان کے لیے، روٹی یہ چھوڑ کر وہ کسان کے قریب گئی۔ تو چونکہ کسان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی، چغل نے کہہ دیا تھا کہ یہ کھانے کے لیے دوڑتی ہے، تو وہ پیچھے پیچھے ہٹنے لگا۔ ادھر کسان کی بیوی کو بھی شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کسان خاوند جو ہے وہ بیمار ہے، اسی لیے وہ پیچھے پیچھے اپنے آپ کو لے رہا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اب چونکہ جس وقت کسان نے اپنا ہاتھ بڑھایا روٹی اٹھانے کے لیے، تو اس کی بیوی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کسان کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، اور وہ چغل خور صحیح بولتا تھا، یہ کھائے گی۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ بغیر سمجھے بجھے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بیوی دوڑی آگے، اس کو چاٹنے کی کوشش کی اور اس نے فوراً اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سارے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اب جو کسان کے سالوں کو بھی اس چغل خور نے کہہ دیا تھا کہ آپ وہاں جا کر دیکھو، آپ کی بہن کو وہ پیٹتا ہے، تو وہ فوراً نکلے اور انہوں نے کسان کو پیٹنا شروع کیا۔ اب دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ جب دوسرے کھیت میں کسان کے بھائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی اسی انتظار میں تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بھائی کے سالے جو ہیں وہ اس کو پیٹتے ہیں، تو وہ بھی فوراً آئے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو پیٹنے لگے۔ ادھر ادھر کر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں لڑتے ہو؟ ان کو غصہ ختم کرنے کو کہا، غصہ ختم ہوا، وہ نیچے بیٹھے، پھر بات شروع کی کہ بات ہے کیا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ کسان نے کہا کہ میرے پاس نوکر آیا، اس نے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ کسان میرے پاس آیا اور مجھے یہ کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے،
اور آپ اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھو۔ کسان نے کہا کہ مجھے کہا کہ وہ پاگل ہے، وہ آپ کا ہاتھ کھائے گی۔ کسان کے بھائیوں کو کہا کہ تمہارے بھائی کے سالے آ کر اس کو روز پیٹتے ہیں، اس لیے ہم بھی آ کر یہاں چھپ گئے۔ اور کسان کے سالوں نے کہا کہ کسان تمہاری بیوی کو روز پیٹتا ہے، تو آپ کیسے ماں جائے ہیں، آپ کیسے اس کے سگے بھائی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب اس نے یہ پورا کھیل بنایا تو یہ ساری کارستانی کس کی تھی؟ چغل خور کی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی تھی۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور دور جا چکا تھا۔ اب یہ دوڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم جائیں اور اس کو تلاش کریں، لیکن تب تک وہ وہاں سے چغل خور بھاگ نکلا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت بڑا برا کام ہے۔ چغل خوری جو ہے یہ بہت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوائی ہے، اور آخرت کے دن بھی اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات ہیں۔ کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے چغل خور نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے چغل خور نے کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ نمبر 2، کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں چغل خور نے کیا کہا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کے بارے میں کسان سے کہا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی۔ یعنی پہلے وہ بیوی کے پاس آیا، کہا کسان وہ کوڑی ہو گیا ہے، پھر کسان کے پاس کہا گیا اور کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ چغل خور نے اور کس کس کے کان بھرے، یعنی کس کس کو آمادہ کیا، کس کو جھوٹ بول کر اس کے لڑائی کے لیے آمادہ کیا؟ چغل خور نے کسان کے سالے اور اس کے بھائیوں کے کان بھرے، یعنی اس کے علاوہ اس کے سالے اور اس کے بھائی جو تھے ان کو بھی جھوٹ بولا، ان کے کان بھرے تاکہ وہ لڑائی کریں۔ تو کسان چغل خور کو جو عادت تھی وہ عادت اپنی پوری کرے۔ تو پیارے بچوں، چغل خور جو ہے یہ بہت برا آدمی ہوتا ہے، اور چغلی کھانا جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی چغلی کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ شکریہ۔